پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں۔ لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، یکجا کرتے ہیں، اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی ویڈیو کوئسچنز، وہ کوئسچنز بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وجہ صرف یہ کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ خواتین و حضرات، بس کسی اہل نظر اور اہل ذکر کو بلانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اپنے مسائل ان کے سامنے رکھنے چاہیے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، مقبول اور معروف نام، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا۔ مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورۃ الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو اپنی یاد میں گم پایا اور ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا
اور پھر مالدار کر دیا۔ لہذا یتیم پر سختی نہ کیجئے اور سائل کو نہ جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ محترم خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال آفتاب صاحب کا ہے۔ میرے دوست نے نیند کی حالت میں مختلف باتیں کیں، ان میں اپنی بیوی کے متعلق یہ الفاظ بھی کہے، چونکہ یہ میری نافرمان ہے اس لیے میں اسے طلاق دیتا ہوں، ایسی صورت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ بیوی نے یہ الفاظ موبائل پر ریکارڈ کیے ہیں۔ واضح رہے کہ دوست کو نیند میں باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، نیز اس کی بیوی بھی اس کی فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن و سنت کے اندر طلاق دینے سے متعلق جس اہلیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس اہلیت کے اندر کئی شرائط بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی اسلامی شریعت کی طرف سے لاگو اور لازم کی گئی ہیں۔ مثلا ایک شرط یہ ہے کہ وہ طلاق دینے والا عاقل ہو، بالغ ہو اور ہوش و حواس میں ہو اور مدہوش اور معتوہ اور مجنون نہ ہو، جی، اور اسی طرح مستيقظ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ ہاں، اب یہ جو آخری لفظ مستيقظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جاگنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں طلاق دینے والا ہو۔ ان شرائط کو جہاں ذکر کیا گیا، ان شرائط میں تفصیل کے ساتھ پھر ہر ایک پر کلام ہوا، جس میں یہ بات ہے کہ لا یقع طلاق النائم، نیند کرنے والے کی طلاق واقع نہیں ہوتی، حالت نیند کے اندر طلاق واقع نہیں ہوتی، بلکہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں اس وقت یہ الفاظ بالارادہ اور اپنے قصد کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، ہوش و حواس کے اندر، جس میں اس کو قدرت ہو کہ وہ لکھنا چاہے تو لکھ بھی سکے، بول رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ میں یہ الفاظ کیا بول رہا ہوں اور ان الفاظ کے اثرات کیا ہوں گے۔ جب تک اس طرح کی عقلی اور دماغی حالت نہ ہو تو اس وقت تک اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب یہاں ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ یہ جو نیند کی حالت ہے جو انہوں نے سوال کرنے والے نے پوچھا، تو ہم نے اس کا یہ جواب تو دے دیا کہ نیند کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور طلاق واقع ہونے کے لیے جاگنے کی حالت کے اندر الفاظ طلاق کا زبان سے ادا کرنا شرعاً ضروری ہے، شرط ہے، کنڈیشنل ہے۔ لیکن اب رہ گئی یہ بات کہ کیا حقیقت میں وہ نیند تھی اور کیا واقعتاً اس کو پتہ نہیں تھا، اور کیا واقعتاً یہ بات ہے کہ اس کو ہوش و حواس نہیں تھا اور اس کو کوئی یاد نہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں، اور اس نے نیند میں یہ الفاظ بولے جس کو اردو کے اندر بڑبڑانا کہتے ہیں، تو اس نے یہ الفاظ بڑبڑائے اور وہ بولا، تو یا یہ ہے کہ حقیقت کے اندر اس کو پتہ تھا اور نیند اتنی گہری نہیں تھی اور اس کو پتہ تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یہ فیصلہ مفتی کا نہیں ہے، اچھا، یہ فیصلہ مبتلا بہی کا ہے۔ جو سائل، مستفتی، سوال پوچھنے والا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ ہم دو شکلیں بیان کر دیں گے، مفتی غیب نہیں جانتا۔ سوال کرنے والے پر جھوٹ اور سچ کی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سوال میں جھوٹ اور سچ کی ساری ذمہ داری سائل پر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اس کے سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً نیند کی حالت تھی اور قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، تمہیں ہوش و حواس نہیں تھا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم کیا بول رہے ہو، تو ایسی صورت میں تمہاری طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر تمہیں ہوش و حواس تھا، پتا تھا، قصد اور ارادہ تھا، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس تم کو معلوم تھے، اس کے اثرات بھی تم کو معلوم تھے، تو پھر ایسی صورت میں یہ طلاق واقع ہو گئی ہے، اور بیوی 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر نکاح ختم ہو چکا، بیوی شوہر پر حرام ہوگی، رجوع نہیں ہو سکتا، شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، واقعتاً نیند کی گہری کیفیت اور حالت تھی، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ جی، یعنی اگر ہوش و حواس میں نہ ہو آدمی تو اگر وہ طلاق کے الفاظ نکالتا ہے اپنی زبان سے تو طلاق نہیں ہوتی۔ کلیئر آپ نے کر دی یہ بات۔ اچھا مفتی صاحب، بعض افراد نشے کی حالت میں
طلاق دے دیتے ہیں، ہوش و حواس میں تو نہیں ہوتے، کیا وہ طلاق بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، وہ طلاق واقع ہوگی، اور نشے والی کی طلاق واقع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غیر اختیاری اور اختیاری معاملہ آ جاتا ہے۔ نشہ وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اور جب اس نے اپنے اختیار سے نشے کا معاملہ کیا تو ایک گناہ کا کام کیا۔ اب اگر طلاق واقع نہ ہو تو یہ ایک عجیب بات ہے، گناہ بھی کیا پھر طلاق بھی واقع نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوگا، وہ اپنے اختیار سے یہ کام کر رہا ہے۔ یہ والی جو باتیں ہم نے کنڈیشنل بتائی ہیں، مجنون ہے ایک آدمی، اب جنون اس کا اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، ذہنی توازن اس کا خراب ہو گیا، یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ بالغ یا غیر بالغ، یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نیند کا جو معاملہ ہے، یہ اختیار کی چیز نہیں ہے۔ نیند کرنا یا اس کے اسباب تو انسان کے اختیار میں، مگر نیند کا آ جانا اور نیند کی کیفیت کا طاری ہو جانا، یہ تو غیر اختیاری ہے۔ چنانچہ وہ کسی ماہر نفسیات نے کہا ہے نا کہ آج تک کوئی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ میں فلاں ایگزیکٹ فگر ٹائم، کہ میں فلاں ٹائم نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا، یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو بندہ یہ بتائے گا تو وہ تو نیند کی حالت میں نہیں ہوگا نا پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اسباب نوم، اسباب نیند اختیار کرنا تو انسان کے اختیار میں ہے، مگر نیند کا طاری ہو جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے نیند کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، نشے والا جو شخص ہوگا اس کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال جاوید ستار صاحب کا ہے، کراچی سے۔ جاوید ستار صاحب فرماتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل شادیوں کا سیزن ہے، اور یہ سوال بہت اچھا سوال ہے کہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، ہمارے ہاں شادیوں میں آئے دن خرافات بڑھتی جا رہی ہیں، اور شادیوں کی تقریبات میں سے ایک دن باقاعدہ ایسا بھی رکھا جاتا ہے جس میں ڈانس وغیرہ گانا بجانا خوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ جوان بیٹیاں اپنے والدین اور نامحرم مردوں کے سامنے ڈانس کرتی ہیں۔ کیا شرعاً یہ جائز ہے، اور ایسی شادیوں میں برکت اور رحمت کا امکان اور امید کی جا سکتی ہے، اور کیا ہمیں ایسی شادیوں میں یا ایسی تقریبات میں جانا چاہیے؟ یہ واقعتاً آج کے ہمارے سماج کا، سوسائٹی کا بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور بہت ہی درد دل کے ساتھ، بہت ہی غم اور افسوس کی کیفیت میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے صحیح کہا۔ ایک طرف تو ہم معاشی اعتبار سے کتنی تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ہماری شادیوں کے اندر تقریبات میں جس طرح کی خرافات، واہیات قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم اس میں کمی کریں اور اس کو سکیڑیں اور محدود کریں، اس میں اور بڑھاوا آتا چلا جا رہا ہے، ایک اور اس بات میں آپ اضافہ کی ہوتا اجازت چلا جا رہا ہے۔ سے کہ شادی کی تقریبات کا آغاز، بہت ساری شادیاں ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی کہ پہلے دن درس قرآن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ اور اسی گھر میں کیا بات، پھر ان مائیوں ہو گئی، اور مائیوں کے وہ ڈھولکی وغیرہ اور یہ جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، لیکن دل کے اندر یہ بات ہے کہ پہلے ہم درس قرآن کر لیں، اور درس قرآن میں آپ جیسے علماء کو بلایا جاتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، اور آپ اپنے درس میں نے خود سنا ہے، بلکہ آپ کے بھی درس سنے ہیں میں نے ان شادیوں میں، اور آپ نے شدید مذمت کی کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ شجاع الدین شیخ صاحب کے بے پناہ پروگرام میں نے اٹینڈ کیے ہیں شادیوں کے، انہوں نے انتہائی مذمت کی ہے، لیکن 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہی۔ تو یہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ نفسیات چینج کیوں ہو گئی؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی شادی کی تقریب میں، گھریلو تقریب کے اندر درس قرآن کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ درس قرآن کا اہتمام کرے، اور بعد والی جو تقریبات ہیں ان میں کوئی خرافات اور واہیات حرکتیں نہ ہوں، تو یہ تو نہ صرف یہ کہ جائز، بلکہ مبارک اور اچھی اور پیاری اور بہت ہی پرنور تقریب ہو گئی نا۔ سبحان اللہ، یہ تو مطلوب ہے، اس پر ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انیت صاحب، یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ میں شادی کی ان تقریبات کا آغاز کروا رہا ہوں اپنے گھر میں، آگے چل کر کے ساری خرافات ہوں گی، رقص و سرور کی محفلیں ہوں گی، ناچ گانا ہوگا، اور آغاز قرآن کریم سے کیا جائے، تو انیق صاحب یہ ان تقریبات سے زیادہ خطرناک ہے کہ جن تقریبات میں درس قرآن سے آغاز نہیں ہوتا،
صرف اور صرف ڈانس گانا گناہ کے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن شروع کے اندر اللہ رسول کا نام تو کم از کم نہیں لیا جاتا. یہ تو روحانی اور معنوی توہین ہے. یہ تو نعوذ باللہ درس قرآن آپ نے رکھوایا، اس کے بعد آپ اس کے احکام کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں اور آپ ان احکام کو ٹکڑے ٹکڑے اپنی آنکھوں سے کر رہے، توہین کے مترادف ہو جائے گا. یہ تو انتہائی غلط، انتہائی غلط. اور ایک طرح سے میں نے آپ کو بتایا، ایک ہے گناہ، یہ ڈھٹائی ہے گناہ پر، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ اور مذاق اڑانا ہوا، یہ اسلام اور شریعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. اب میں وہ فتوے والی لینگویج استعمال نہیں کروں گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ناظرین و سامعین یا ہمارے کئی سارے افراد یہ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب تو فتوے ہی دیتے رہتے ہیں یا وہ سخت باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ہر انسان اپنے ضمیر سے پوچھے، میں نے 10 منٹ کے بعد گناہ کا کام کرنا ہے، میں نے 1 دن کے بعد اس کے اندر گناہ اور حرام کا کام کرنا ہے، اور آج میں قرآن کریم کھلوا کر کے اور اس کے اوپر لوگوں کو بلا کر کے میں اس کا درس قرآن اور پھر میں اس کی تقریب، اللہ، رسول، قبر، حشر، آخرت، دین، شریعت کی باتیں، اور اسی گھر کے اندر ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد اسی گھر میں 1 دن کے بعد پھر میں وہ والا کام کرنے لگا ہوں. تو بھائی اگر یہی کرنا تھا تو درس قرآن نہ رکھواتے نا. اگر یہی آپ کو کرنا تھا تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ کسی مولوی صاحب کو بلا کر واز کروائیں، نصیحت کروائیں؟ یہ کام آپ نے، اس کا کیا مطلب کیا ہے، نفسیات کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ آپ نے 1 دن پہلے یہ کام کیا اور وہ قرآن کریم کی تعلیمات سامنے، اس کے بعد اگلے دن تو گویا آپ پکار کر یہ دعوت دے رہے ہیں جو کچھ کل ہم نے سنا تھا نا، اب باقاعدہ ہم فنکشن اور سیلیبریشن کریں گے کہ اب ان احکام کو ہم توڑیں گے، اب ہم ان احکام کی خلاف ورزی کریں گے. تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جاوید ستار صاحب نے ایک بات کہی ہے، انیق صاحب، دل لگتی بات یہی ہے. پھر بتائیے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ برکتیں نظر آتی ہیں، طلاقوں کی شرح کیا ہو چکی ہے، کورٹوں کے اندر خلا کی شرح کیا ہو چکی ہے. اسی دنیا ٹی وی نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ایک انٹرویو نیوز کے اندر لیا تھا، اور اس میں یہ تھا کراچی کے ضلع شرقی میں 1 سال کے اندر طلاقوں کی تعداد 13,500 ہے. ایک ضلع کراچی کے اندر جو کورٹوں کے اندر گئے ہیں. اور پھر ان سے مجھ سے انٹرویو میں یہ پوچھا جا رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں. تو اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اسباب جہاں اور بہت سارے، ایک سبب یہ ہے بنیاد رکھی جاتی ہے شرعی احکام کی خلاف ورزی اور توڑنے پر. جب آپ دھجیاں بکھیرتے ہیں، دیکھیں نا، آپ بتائیے نیک صاحب، نکاح ایک سنت ہے، ایک سنت کو کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، 1000 فرضوں کو توڑا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں اور 1000 فرضوں کو توڑ رہے ہیں. صرف فرضوں کو نہیں توڑ رہے، ایک سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں 1000 گناہوں کا ارتکاب کر کے. ایک سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں 1000 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے. اب یہ جو منظر کشی کی گئی ہے کہ نوجوان ہماری بہنیں ہیں اور وہ اپنے باپ کے سامنے ڈانس کر رہی ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، اس میں نامحرم مرد موجود ہیں. بتائیے کیسے ایک والد کی یہ شرم اور حیا گوارا کر سکتی ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، غیرت. بتائیے کیسے ایک باپ کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ جوان بیٹی نامحرم مردوں کے سامنے اس طرح سے سامنے فرش پر وہ ناچ گانا کرے. یعنی اسلام، شریعت، دین، احکام تو اپنی جگہ رہے، لیکن خود ایک باپ ذرا سوچے، اس کی سنجیدگی کا کیا یہ تقاضا ہو سکتا ہے؟ کیا وقار کا تقاضا ہو سکتا ہے؟ اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہوتا ہے؟ غیرت کا یہ تقاضا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی شرم و حیا اس بات کی اجازت دے سکتی ہے؟ اور پھر اس کے جو معالے کا رزلٹس آج سامنے آ رہے ہیں، بے برکتی ہے، نحوست ہے، اللہ بچائے. صبح سے لے کر رات تک اس طرح کے سوالات و فتاوی سامنے آ رہے ہیں. شادی کو 2 دن 3 دن نہیں گزرے، جھگڑے شروع ہو گئے، ناچاقیاں شروع ہو گئی، حسد، بغض اور کینے شروع ہو گئے، دنگے فساد شروع ہو گئے. دیکھا یہ گیا ہے انیق صاحب، معذرت کے ساتھ، دیکھا یہ گیا ہے جن شادی کی تقریبات میں اس طرح کی واہیات اور خرافات حرکتیں نمایاں نظر آتی ہیں، وہ شادیوں کے بندھن بہت جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، بہت جلد وہ اپنے بدترین عبرتناک انجام تک پہنچتے ہیں. تو شرعی طور پر تو حرام اور ناجائز ہے ہی، لیکن یہ اسلام کا مذاق اڑانے کے مترادف، تمسخر اڑانے کے مترادف، اور پھر بے برکتی کا ہم خود انتظام کرتے ہیں، نحوست کو ہم خود بلاتے ہیں. دیکھیں شریعت نے کہاں خوشی منانے سے منع کیا ہے؟ شریعت تو کہہ رہی ہے ولیمہ کیجئے، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اچھا ولیمہ کیجئے. کس نے آپ کو روکا ہے؟ اچھا کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتا ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا. ہاں قرضہ نہ لو، تم اس کو وبال نہ بناؤ،
فرسودہ رسم نہ بناؤ. ہاں باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو تحفے تحائف دینا چاہتا ہے, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. اگر وہ اپنے داماد کو تحفے تحائف دینا چاہتا ہے, شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. خوشی مناتے اس سے منع نہیں کیا. ولیمہ رکھتا ہے اس سے منع نہیں کیا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, تم نے شادی کر لی ہے, مجھے نہیں پتا کہ تم نے ولیمہ کیا یا نہیں کیا, اولم ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کر لینا چاہے تمہیں کوئی بکری کا بچہ ہی کیوں نہ میسر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کی ترغیب دے رہے ہیں, کھانا کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں. آپ کو اللہ نے استطاعت دی, آپ زیادہ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں بلائیے, کھانا کھلائیے, کوئی ممانعت نہیں ہے. ساری خوشیاں اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے, مگر یہ جو واہیات خرافات حرکتیں ہیں, کم از کم ہمیں اس سے تو اپنے معاشرے کو پاک کرنا چاہیے, کم از کم ہمیں اس طرف تو آنا چاہیے. اچھا پھر سب سے بڑی اہم بات یہ ہے, جب آپ ایک باپ ہیں, کیوں آپ پہلے دن ایک اینٹ رکھتے ہیں اپنی اسی بیٹی کے نکاح کو منحوس کرنے کی؟ کیوں تعمیری طور پر خود آپ آغاز کرتے ہیں اس کے گھر کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کروانے کی؟ کیوں آپ اس بات کی بنیاد رکھتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے احکام کو اس طریقے سے توڑا جائے گا, تم خدا کے حکم کو توڑو گے, خدا تمہارے اس بندھن کو توڑے گا؟ بد دعا نہیں ہے, حقائق ہیں, اور حقائق چھپا نہیں کرتے. یہ وہ حقائق ہیں جو سامنے نظر آنے والے ہیں, اور ہم نے وہ بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ کہ کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو اس نے اپنے گاؤں کے, اپنے لوگوں کے, اپنے دیہات کے, اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی بلایا, اور اس نے باقاعدہ لوگوں کو بھی خیرات کی شکل کے اندر کھانا کھلایا. تو اس کے اندر خوشیاں, رحمتیں, برکتیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. یہ جو انہوں نے ایک بات کہی, اور آپ نے بھی کہا تقریبات کا آغاز ہوتا ہے. پچھلے ہفتے میرے ایک دوست نے مجھے دعوت دی, میں حیران ہو گیا یہ دعوت سن کر. انہوں نے کہا کہ 15 تاریخ سے شادی کی تقریبات کا آغاز ہے, اور یہ کارڈز ہیں, آج کل کارڈز بھی 3-3 4-4 ہوتے ہیں, یہ کارڈز ہیں, تو آپ نے 15 کو بھی آنا ہے, ہماری 19 کو بھی تقریب ہے, 26 کو بھی تقریب ہے. لیکن مفتی صاحب آپ نے 15 کو آنا ہے, 26 کو آنا ہے, 19 کو آپ نہ آئیے گا. یعنی وہ دعوت دے رہا ہے, دعوت نامہ دے رہا ہے, اس پہ کارڈ بھی موجود ہے, خود سے کہہ رہا ہے آپ 19 کو نہ آئیے گا. تو میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ پہلی انوکھی دعوت ہے, دعوت بھی دے رہا ہے اور کہہ رہے ہیں فلاں دن آپ نہ آئیے گا. تو میں نے کہا بھائی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں یا دعوت پہ آنے سے منع کر رہے ہیں؟ تو اب وہ کچھ مسکرا بھی رہا, خاموش بھی ہو رہا ہے. جو ساتھ والا تھا انہوں نے کہا بس آپ نہ چھیڑیں نا, آپ 19 کو نہ آئیے گا, آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھا کریں بس. تو وہ چلے گئے. بعد میں نے پوچھا تو کہنے لگے بھائی اس دن پارٹی کا اہتمام ہے, اس دن باقاعدہ ناچ گانے کا انتظام اور اہتمام ہے, تو آپ اس میں نہ آئیے گا. تو سوائے استغفر اللہ پڑھنے کے دور کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ آج ہمارے سماج کی منظر کشی ہے, یہ صورتحال ہے. تو اس لیے برائے کرم یہ صحیح کہا, آج کل شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, ہم اللہ کے ان احکام کو نہ توڑیں, ان کے مذاق اڑانے کا ذریعہ نہ بنیں. اس طرح از خود اپنے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنے سے بچائیں. اور یہ یاد رکھیں ان جیسے معاملہ, اچھا یہ جو کہا نا نوجوان بیٹیاں باپ کے سامنے ناچ گانا کرتی ہیں, اس ایک گناہ میں کئی سارے گناہ جمع ہیں. ایک تو یہ رقص و سرور, ناچ گانا, میوزک, موسیقی وہ ناجائز, ایک اس کا ارتکاب. دوسرے نمبر پر باپ کی غیرت اور سلامت فکر کے خلاف, یہ اس کا ارتکاب. تیسرے نمبر پر نامحرموں کے سامنے بے پردگی, یہ اس کا ارتکاب اور یہ حرام. چوتھے نمبر پر مخلوط اجتماع, اس کا ارتکاب. یعنی یہ پوری منڈی ہے گناہوں کی. آپ نے گناہوں کی اپنے گھر میں تقریب نہیں, انڈسٹری لگائی ہے, اور پھر آپ کہیں کہ یہ رحمت اور شفقت کا معاملہ ہو جائے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اور عجیب بات ہے, بعض جگہوں کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا قرآن کریم کا نسخہ لایا جاتا ہے, اور اس نسخے کے سائے میں بیٹی کو روانہ کیا جائے. اس میں جو احکام لکھے ہوئے ہیں اسی تقریب میں تو آپ اس کی دھجیاں بھی کھیر رہے ہیں, اور پھر قرآن کریم کے نقوش و الفاظ اور مصحف اور صحیفہ اس کے سائے میں آپ روانہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کس طرح کا دوغلا پن ہے؟ اور پھر یہ دوغلا پن اور دوہرا معیار نعوذ باللہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ رکھ رہے ہیں. اس لیے برائے کرم اس پر ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے, اور اس طرح کی واہیات اور خرافات سے ہمیں بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ نے آخر میں جو بات کہی تھی کہ کیا ایسی تقریبات میں شرکت بھی کرنی چاہیے, تو بس فلا تقعد بعد ذکرى مع القوم الظالمین, کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں جو اس طرح کا ظلم کرنے والے یا گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ہوں. لیکن ساتھ ساتھ انیق صاحب, اب معاشرے میں یہ پھیل گیا, یہ مرض کینسر کی طرح پھیل گیا, وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ مرض.
اور اللہ بچائے یہ بھی اب سوالات آتے ہیں اگر نہ جائیں تو پھر رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، اور اگر نہ جائیں تو صلہ رحمی کے خلاف ہوتا ہے. رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، ادھر قرآنی اقدار ٹوٹ رہی ہیں، اسلامی شاعر، قرآن کے احکام، اللہ کے فرائض و واجبات و احکام اسلام ٹوٹ رہے ہیں. اور ادھر آپ یہ کہتے ہیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ اس کی کمپین چلانی چاہیے اور اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے جو ائمہ کرام ہیں اور ہمارے جو جمعے کے خطباء حضرات ہیں، برائے کرم ان کی خدمت میں بھی یہ درخواست ہے کہ وہ کم از کم اپنے جمعے کی تقاریر میں ان باتوں کو کنڈیم کریں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، ناصحانہ جذبے کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اس کی کمپین چلانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی خرافات سے ہمارا معاشرہ بچ سکے. ٹھیک ہے، تو ایک عام آدمی کیا کرے؟ کیا وہ شادیاں یہ اٹینڈ کرے، یہ تقریبات ایسی اٹینڈ کرے کہ جہاں پر یہ رقص و سرود یہ چل رہا ہو، اور جہاں پر یہ بقول آپ کے، آپ نے بالتفصیل بات کر لی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مخلوط گیدرنگز چل رہی ہیں، یہ عورت اور مرد ان کا اختلاط شادیوں میں، اچھا عورت سے ہاتھ ملانا ایک عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، اب نامحرم ہے، ان سے نہ ہی صرف ملاقات ہو رہی ہے بلکہ ان سے مصافحہ بھی ہو رہا ہے. ایسی تقریبات میں مفتی صاحب آپ فرما دیجئے کیا تقریبات کو اٹینڈ کرنا چاہیے؟ جن تقریبات میں اس طرح کی خرافات ہوں ان میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس میں شرکت سے احتراز کرنا ضروری ہے. البتہ انہی تقریبات میں سے اگر کوئی تقریب ایسی ہے جس میں اس طرح کی خرافات نہیں، جیسا کہ نکاح ہے یا جیسا کہ ولیمہ ہے، اگر ولیمے کے اندر اس طرح کی خرافات نہ ہو تو پھر ظاہر ہے اس میں جا سکتے ہیں، لیکن باقی جتنی بھی اس طرح کی خرافات والی تقریبات اس میں نہیں جانا چاہیے. ہم نے کئی اصحاب عزیمت کو دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ جب ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے تو وہ اپنی شادی کی مقررہ ٹائمنگ سے پہلے چلے گئے، لفافہ دیا، ایک گفٹ ان کو پیش کیا اور کوئی بہانہ بنا کر حکمت کے ساتھ نکل آئے، یا یہ کہ اگلے دن چلے گئے. تو جانا بھی ہو گیا اور ان خرافات کے اندر شرکت سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا. تو انسان اگر کوشش کرے تو بچا سکتا، محفوظ رکھ لیا. جی محفوظ رکھ لیا، بالکل صحیح بات ہے. مفتی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال ہے محمد عاطف صاحب کا. قانونی معاملات ہیں کہ یک طرفہ عدالتی خلا کیا مفتی صاحب جائز ہے اور شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ہماری ایک عزیزہ خاتون نے شوہر کے ظلم و تشدد اور خرچہ نہ دینے کی وجہ سے عدالت میں خلا کی درخواست دی، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلا درست ہو گیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلا شریعت کے حکم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوا. برائے کرم اس کی شرعی وضاحت فرما دیجیے. اس سلسلے میں ایک فقہی اور شرعی تفصیل ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کی جب حقوق تلفی ہوتی ہے اور عورتوں کو جب حق نہیں دیا جاتا تو وہ خواتین پہلی فرصت میں یہ کام کرتی ہیں کہ عدالت میں رٹ دائر کرتی ہیں، وکیل ہائر کر کے رٹ دائر کر کے خلا حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ خلا کے لیے چاروں اماموں کے نزدیک شوہر کی رضامندی شرط ہے. جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا شرعاً خلا درست نہیں ہو سکتا. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر لکھا ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر تمام اسکول آف تھاٹ اور تمام مسالک و مکاتب فکر اور چاروں ائمہ کا اجماع، کنسنسس اور اتفاق ہے. لہٰذا یاد رکھا جائے کہ اگر عورت نے رٹ دائر کی اور عدالت نے سمن جاری کیا، شوہر راضی نہیں ہے، عدالت یک طرفہ عدالتی خلا جاری کرتی ہے، شرعی پوزیشن یہ ہے کہ اب یہ خلا شرعاً درست نہیں ہوا. اور جب یہ خلا شرعاً درست نہیں ہوا تو انیق صاحب شکل بنتی کیا ہے؟ شکل یہ بنتی ہے کہ یہ عورت آلریڈی اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں شرعاً چل رہی ہے، اور اس نے وہاں سے ججمنٹ حاصل کر لی، عدالتی خلا حاصل کر لیا، اور پھر اس کے فوراً بعد وہ جا کر دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے. شریعت کی نظر میں ابھی تک وہ پہلے والے شوہر کی بیوی چل رہی ہے. تو بتائیے کتنا خطرناک اور سنگین ترین معاملہ ہے. اس کا حل؟ اب معاملہ کیا ہے
پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہم سب کو اپنے معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی رضامندی شرط خلا کے لیے، خلا کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکتا، نبھاؤ پہلے تو نبھاؤ کی کوشش کی جائے، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک ادھر سے حکم آئے، ایک ادھر سے پنچایتی شکل، جرگے کی شکل، گھر کے بزرگوں کو، سربراہوں کو اس بیچ آنا چاہیے اور معاملے کو سلجھاؤ کی طرف لے جانا چاہیے. اگر وہ ہو گیا یا اس کو بھی اگنور آپ نے کر دیا تو اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب نبھاؤ نہیں ہوتا شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے کہ تم طلاق دو، بار بار اس سے یہ کہا جائے، وہ نہیں دیتا طلاق، معلقہ چھوڑ دیا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تم اس کو معلقہ چھوڑ دیا، لٹکا کے رکھ دیا. تو ایسی صورت میں شوہر کو کہا جائے میں تمہیں پیسہ دیتی ہوں، تم پیسے کے بدلے میں طلاق دو. اس کو کہا جاتا ہے طلاق علی المال، پیسہ دے دو طلاق حاصل کر لو. یہ صورت اختیار کی جائے، یہ بھی نہیں ہوتی. تیسری صورت یہ اختیار کی جائے خلا کی طرف جاتی کیوں ہے عورت، یعنی شوہر طلاق نہیں دیتا، بعض اوقات وہ خود کہتے ہیں خلا کر لو. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو پتا ہے کہ اگر میں نے طلاق دی تو مجھ کو مہر دینا پڑے گا، اور میں خلا کی طرف اگر یہ بیوی چلی جائے گی تو خلا تو میں تو نہیں ڈیمانڈ کر رہا، وہ تو بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے. جب بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے، کورٹ میں جا رہی ہے، تو میں مہر سے بچ جاؤں گا. بعض اوقات شروع کے اندر مہر رکھا ہوتا ہے 10 لاکھ، 5 لاکھ، لاکھ روپیہ، 4 لاکھ، 5 لاکھ. تو وہ یہ سمجھتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ یہ بیوی جو آج جان چھڑانا چاہ رہی ہے شوہر کو کہے مجھے نہیں چاہیے تم سے مہر، میں اگلی زندگی حلال و پاکیزہ گزارنا چاہتی ہوں، لہٰذا تم کو میں مہر معاف کرتی ہوں، لکھوا لو، ریٹن کے اندر میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، میں تم سے مہر کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی، مجھے تم طلاق دے دو. یہ ساری شکلیں کرنے کے باوجود بھی اگر شوہر طلاق نہیں دیتا، اب ہے حل. اب یہ ہے شرعی طور پر حل یہ ہے کہ عورت جائے کورٹ میں، خلا کی بات نہ کرے، کورٹ کے اندر جا کر کے یہ کہے کہ یہ شوہر مجھ پہ تشدد کرتا ہے، یا نان و نفقہ نہیں دیتا، قیام، طعام، لباس، علاج و معالجہ میرا نہیں کرتا، سکنا یعنی رہائش نہیں دیتا، کپڑا لباس مجھ کو نہیں دیتا، نان و نفقہ مجھے نہیں دیتا، مجھے خراجات نہیں دیتا. ان باتوں کو بنیاد بنا کے تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کروانے کی ڈیمانڈ کرے. یہ بات آج اس پروگرام میں آپ کے توسط سے ملک کے وکلاء سے بھی عرض کر رہا ہوں، معزز جج صاحبان کی خدمت میں بھی مؤدبانہ التماس و درخواست ہے کہ برائے کرم شریعت نے آپ کو پاور دی ہے، اسلام نے قاضی اور جج کو اختیار دیا ہے، مگر اسلام نے جج اور قاضی کو اختیار دیا ہے کہ تم اگر یہ کنڈیشنز اور شرائط پائی جا رہی ہیں تو نکاح کو منسوخ کرو. تنسیخ نکاح کا شریعت نے تم کو اختیار دیا ہے. خلا کا معاملہ، خلا عدالت کی چیز ہی نہیں ہے. خلا کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ شوہر راضی ہوگا تو خلا جا کر کے درست ہوگا، اور وہ راضی نہیں ہے تو خلا درست ہی نہیں ہوتا. خلا کی طرف کیوں جاتے ہو؟ کسی زمانے میں انیق صاحب ہوا یہ تھا کہ کسی جج صاحب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا، بس لکیر پہ لکیر چلی جا رہی ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک ججمنٹ کے اندر لکھا جاتا ہے ریجیکشن آف دا نکاح بائی دا وے آف دا خلا، کہ نکاح کو ختم کیا جا رہا ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، منسوخ کیا جا رہا ہے خلا کے راستے سے. او بھائی خلا کے راستے سے نہیں ہوتا، خلا کے راستے سے یہ نکاح ختم نہیں ہوگا. آپ کو شریعت نے پاور دیا، آپ تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کریں اور کہیں کہ یہ نکاح ختم ہے، مجھے جو شریعت نے پاور دیا میں اس نکاح کو کینسل کرتا ہوں. خلا کا لفظ نہ لائیں، خلا کا معاملہ نہ لائیں، تنسیخ نکاح کے راستے سے آ جائے. یہ بات انیق صاحب اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کئی دفعہ کہی ہے، ملک بھر کے تمام مسالک کے دارالفتاؤں نے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی. اس پر دارالعلوم کراچی میں کافی پہلے کی بات بتا رہا ہوں، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں مفتیان کراچی کے کئی اجلاسات بھی ہو چکے ہیں. بار بار یہ درخواست کی گئی ہے کہ بھائی تنسیخ نکاح، خلا نہیں. لیکن پھر بعد میں چل کر کے آگے یہ معاملہ ہوا اور اس پر دارالعلوم کراچی نے بھی فتویٰ دیا ہے. وہ بہت اہم بات ہے کہ جج اگر یہ نہیں کر رہے، جج حضرات اگر یہ نہیں کرتے کہ جناب تنسیخ نکاح والے راستے کو اختیار نہیں کرتے بلکہ خلا والے راستے کو ہی اختیار کرتے، تو یہ طریقہ تو غلط ہے. خلا کا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے، خلا کا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا عورت کی جان چھوٹ جائے گی یا نہیں چھوٹے گی؟ اس کے بارے میں پھر جدید طور پر فتویٰ یہ تیار کیا گیا کہ دیکھا جائے گا
اگر وہ ریزنز اس درخواست اور ریٹ میں لکھے ہوئے ہیں، جو وکیل نے درخواست جمع کرائی ہے، جو عورت نے جج کو درخواست جمع کرائی ہے، جن ریزنز کی بنیاد پر تنسیخ نکاح درست ہو جایا کرتا ہے شرعاً، تو اگر اس کی بنیاد پر جج خلا کا بھی فیصلہ کر دے تو اگرچہ اس نے لفظ تو خلا کا لکھا ہے، غلط لکھا ہے، مگر چونکہ تنسیخ نکاح کی روح پائی جا رہی ہے، ریزنز اور وہ اسباب پائے جا رہے ہیں، لہٰذا نکاح ختم ہو جائے گا، عورت کی اپنے اس شوہر سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ریزنز کون کون سے ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا 4-5 ہے۔ پہلا یہ کہ نان نفقہ نہیں دیتا، دوسرا یہ کہ تشدد کرتا ہے، تعنت کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، تیسرے نمبر پہ یہ کہ رہائش گاہ نہیں دیتا، چوتھے نمبر پر یہ کہ لباس نہیں دیتا، وہی نان نفقہ اخراجات۔ اگر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں، اچھا یہ باتیں بھی لکھنا ضروری ہے، یہ ہماری ماؤں بہنوں کو کوئی خدا کرے سمجھا دے، وہ کیسے؟ ہمارے ہاں کیا ہے، وہی جیسے ججمنٹ کو ایک پکا وہ جو چلا ہوا آ رہا ہے اسی کو چلایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ میں وہ کلا حضرات درخواست بھی ایک رٹی رٹائی لکھتے ہیں، اس کے اندر الفاظ کیا لکھتے ہیں؟ الفاظ یہ لکھتے ہیں، عورت کہتی ہے مجھے شوہر کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے، مجھے شوہر پسند نہیں ہے، شوہر جو ہے نا وہ حقوق اللہ ادا نہیں کر رہا۔ ارے بھائی ان الفاظ کی بنیاد پر تمہارا نکاح ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ شکل پسند ناپسند کی وجہ سے کبھی نکاح ختم ہو سکتے ہیں کیا؟ نفرت ہو جانے سے نکاح ختم ہوتے ہیں کیا؟ میں اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، کیا اس کی وجہ سے نکاح ختم ہوگی؟ یہ ریزن ہی نہیں ہے۔ آپ کو جو مجبوریاں ہیں وہ مجبوریاں لکھیں، وہ ہے نان نفقہ، وہ ہے لباس، وہ ہے علاج، وہ ہے رہائش گاہ۔ آپ کو رہائش، قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ اگر نہیں مل رہا، اس کو بنیاد بنائیں۔ اگر ان چیزوں کو بنیاد بنا کر جج خلا کا بھی لفظ لکھ دے گا تو بھی تنسیخ نکاح کے حکم میں سمجھ کر اس نکاح کو کینسل اور منسوخ سمجھا جائے گا۔ مگر اب اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خوشخبری کی بات بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اللہ کرے کہ ہمارے لوگوں کو اس کی طرف توجہ بھی ہو جائے۔ حال ہی میں 22 دسمبر 2022 کو، یعنی جو دسمبر کا آخری مہینہ چل رہا تھا، 22 دسمبر 2022 کو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، تازہ ترین، اور وہ فیصلہ یہ دیا ہے کہ عورت ظلم اور تشدد کی بنیاد پر خلا کے بجائے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا۔ اس کی چھوٹی سی تفصیل بتا دوں، پشاور کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، خاتون نے فیملی کورٹ کے اندر رٹ دائر کی، اور عجیب بات یہ کہ فیملی کورٹ کے جج صاحبان نے خلا نہیں، تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کی۔ مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ مقدمہ اور کیس چلا اپیلیٹ کورٹ کے اندر اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ ان دونوں کورٹوں نے اس تنسیخ نکاح کو دوبارہ خلا میں کنورٹ کر دیا۔ اچھا، پھر خلا کے اندر کنورٹ کر دیا، پھر یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ گیا۔ تو اللہ کا شکر الحمدللہ، سپریم کورٹ کے معزز عزت مآب جج صاحبان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 22 دسمبر کو، تمام اخبارات میں یہ خبر چلی ہے، 22 دسمبر کو یہ فیصلہ جاری کیا کہ اگر کوئی عورت ظلم و تشدد کا شکار ہو تو وہ خلا کے بجائے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ ہم اس خاتون کے نکاح کو تنسیخ نکاح کے راستے سے ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس نکاح کو کینسل اور منسوخ کرتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے فیصلہ دیا ہے۔ میں نے حال ہی کے اندر خط لکھا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور ان کو میں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے، کونسل کی طرف سے اس پر تحسین ہونی چاہیے اور ایجنڈے کے اندر شامل کریں۔ ساتھ ہی مفتیان کرام سے بھی اب یہ درخواست ہے کہ وہ اس کی تحسین بھی کریں، اور جج صاحبان سے بھی باقاعدہ پرزور یہ مطالبہ کیا جائے برائے کرم آئندہ ایسی صورتحال کے اندر خلا کے بجائے تنسیخ نکاح کو پریفر کریں، اور اسی کے راستے سے ایسی شکل اور صورت کے اندر نکاح کو ختم اور کینسل کیا کریں۔ یہ ہے اس مسئلے کی پوری تفصیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تنسیخ نکاح ہوتا ہے اور عدالت سے ہو رہا ہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کورٹ کے اس فیصلے کو مانے؟ اگر شوہر نہیں مانتا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، خود بخود شرعی طور پر عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اچھا، قاضی کو شریعت اسلامیہ نے، جج کو شریعت اسلامیہ نے شوہر کے قائم مقام سمجھا ہے، یعنی اب ریاست کو اختیار ہے جزاک اللہ، کہ وہ ایک طلاق بائن، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ خود بخود فیصلہ ایک طلاق بائن کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جب قائم مقام ہو جائے گا لہٰذا شوہر مانے یا نہ مانے، عورت کی عدت فوراً شروع ہوگی، 3 مینسز گزرنے کے بعد عورت جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اچھا، اور شوہر ایک طلاق کے بعد رجوع بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ طلاق بائنہ ہے جس کے بعد رجوع نہیں ہوتا۔ اچھا جی،
شریعت نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ وہ جو جج کو اختیار دیا ہے اس کا فیصلہ طلاق رجعی کے قائم مقام نہیں ہوتا، طلاق بائن کے قائم مقام ہوتا ہے، جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو یہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ بالکل یہی راستہ ہی یہ ہے۔ اچھا، رجعی نہیں ہو سکتی کورٹ کے ذریعے؟ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کلیئر کر دی آپ نے یہ بات۔ اور کتنی بڑی بات یہ ہے کہ شریعت جو بیان کرتی ہے ہماری کورٹ نے بھی بالکل بے نہیں وہی کام کیا۔ الحمدللہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اس کی تحسین ہونی چاہیے، اس کی تحسین ہونی چاہیے، بہت تحسین ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جزاک اللہ کہ آپ نے بالتفصیل ایک ایک نکتہ واضح کر دیا۔ صرف ایک بات مجھے ایک کلیئرٹی چاہ رہا تھا میں آپ سے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ خلا لیتی ہے تو وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میں اپنا مہر چھوڑ رہی ہوں، تو کیا یہ آٹومیٹکلی نہیں ہو جاتا کہ جب خلا کو خاتون لیتی ہے اور اس نے اگر مہر اس کو ادا نہیں ہوا تو وہ اس کو مہر نہیں ملے گا؟ کہ یہ آٹومیٹکلی یہ کام نہیں آٹومیٹک نہیں ہوگا، اس میں یہ ہے جب تک شوہر رضامندی کا اظہار نہ کرے، یا سائن کرے یا قول سے اختیار کرے کہ ہاں میں تمہیں خلا دینے پہ راضی ہوں، اچھا، جب تک وہ قولاً یا تحریراً خلا پر اپنی رضامندی ظاہر نہیں کرے گا، خلا درست نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو عاطف صاحب نے سوال کیا، انہوں نے سوال کے اندر لکھا یک طرفہ عدالتی خلا۔ نہیں، وہ خلا عدالتی۔ میرا سوال سمپل یہ ہے کہ ایک خاتون خلا لیتی ہیں تو کیا خلا لینے کے بعد وہ مہر کی طلبگار بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، خلا کے بعد نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، بالکل وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ شوہر راضی ہو۔ اچھا، خلا پر شوہر راضی ہو۔ اگر خلا پر شوہر راضی ہوگا تب جا کر کے یہ خلا درست ہوگا۔ یہاں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہاں تو سمن جاری کیے جا رہے ہیں مسلسل، اور شوہر راضی نہیں ہے، شوہر کورٹ میں بھی نہیں آ رہا، اور شوہر باقاعدہ طور پہ رضامندی کا اظہار نہیں کرتا، یہاں تک کہ کورٹ خلا کا فیصلہ جاری کر دیتی ہے یک طرفہ طور پر۔ تو وہ ہے اصل میں خرابی کی جڑ، کہ خلا کا فیصلہ جو یک طرفہ طور پہ جاری کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے۔ اچھا، اگر یک طرفہ طور پر تنسیخ نکاح کا فیصلہ جاری وہ جائز ہے، وہ جائز ہو جائے گا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دراصل خلا کے لیے شوہر کی رضامندی شرط ہے، تنسیخ نکاح کے لیے شوہر کی رضامندی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور تنسیخ نکاح کے لیے تو قاضی کو شریعت نے اختیار دیا ہے۔ یہی بار بار ہم گزارشات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارے محترم جج صاحبان کی خدمت میں برائے کرم آپ خلا کے لفظ کو چھوڑ دیں۔ پاور دیے اسلام نے، شریعت نے آپ کو، اور وہ ہے ریجیکشن آف دا نکاح بائی دا وے آف دا تنسیخ نکاح۔ تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کرے، خلا کی ڈگری جاری نہ کرے۔ خلا جج کا کام نہیں ہے، خلا شوہر کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل، یہ بہت جزاک اللہ، آپ نے بالکل واضح کر دی بات۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت مکمل ہو جائے، کم از کم ایک آدھ ویڈیو کوئسچن تو رکھیں آپ کی خدمت میں۔ جناب والا مفتی صاحب کی خدمت میں پہلا ویڈیو کوئسچن۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے سونا ضروری ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونا ضروری نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں، کیا یہ بغیر سوئے بھی اب نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ارشاد۔ تہجد کی نماز کے لیے دیکھیں سونا کوئی ضروری نہیں ہے، بغیر سوئے بھی اگر کوئی تہجد اس کے وقت کے اندر ادا کرتا ہے تو اس کو تہجد کا پورا ثواب مل جائے گا۔ رہ گئی یہ بات کہ بعض حضرات ہمارے پیارے برادران اسلام وہ یہ کہتے ہیں بعض کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام وہ نیند فرماتے تھے اور اس کے بعد اٹھ جاتے تھے۔ تو دیکھیں اس کو حضرات فقہا نے اس طریقے سے لیا ہے کہ پوری رات عبادت ہوتی تھی، تو جب پوری رات عبادت ہوتی تھی تو وہ رات کے کچھ اگلے پہر کے اندر جا کر کے سستانے کے لیے آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو اب وہ جو سستانے کے لیے نیند کرنا تھا یا آرام کرنا تھا وہ ایک انسانی بشری ضرورت ہے، وہ تو تقاضا ہے نیند کے لیے تاکہ تھکاوٹ سے ریلیز ہو جائے اور آدمی، تو اس وجہ سے، لیکن اس کو کوئی عبادت کا جز نہیں سمجھا گیا، اس کو کوئی شریعت کا پارٹ یا عبادت کا جز نہیں سمجھا گیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو جاگا ہوا ہے اور وہ تہجد پڑھتا ہے تو بالکل تہجد کی نماز درست ہے اور اس کو تہجد کا پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ کلیئر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو تقریباً تمام بینکس جو ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، تو یہ جو زکوٰۃ ہے وہ ہماری طرف سے ادا ہو گئی یا ہمیں دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ جناب
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ انسان کو خود ادا کرنی چاہیے اور اسی کو پریورٹی دینی چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں. وجہ یہ کہ بینک میں بہت ساری ایسی چیزیں شرعی طور پر ہوتی ہیں کہ جس کا وہ لحاظ نہیں کرتے. مثال کے طور پر بعض ایسی چیزوں، آپ نے رقم جمع کرائی، اچھا آج فرض کریں 28 شعبان کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آیا. اس سے پہلے کوئی سونا نہیں تھا، کوئی چاندی نہیں تھی، کوئی آپ کے پاس نقد رقم نہیں تھی، تھوڑے بہت پیسے تھے خرچے وغیرہ کے لیے. 28 شعبان کو لاکھ روپے آ گیا، آپ نے جمع کرایا. بینک والے آٹومیٹک خود کار سسٹم کے تحت یکم رمضان کو اس کی بھی زکوٰۃ کاٹ لیں گے، حالانکہ سال ہی نہیں گزرا. تو جب سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، اور جب زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو پھر کیسے زکوٰۃ کاٹ لی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ انیق صاحب آپ نے میرے پاس کوئی رقم امانت رکھوائی ہے، میں نے وہ وہاں اکاؤنٹ میں جمع کرا دی ہے، وہ اس پر بھی زکوٰۃ کاٹ لیں گے حالانکہ وہ رقم میری ملکیت نہیں ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ وہ جو میرے پاس رقم ہے وہ رقم خود اگرچہ پورا سال بھی پڑی بھی ہو تو بے شمار ایسی شکلیں کہ زکوٰۃ نہ ہو، زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں مقروض چل رہا ہوں، اب بینک کو کیا پتا میرے پہ کتنا قرضہ ہے. فرض کریں 5 لاکھ روپے بینک کے اندر میرا قرضہ ہے، لیکن میں مقروض 10 لاکھ روپے کا ہوں، تو میری اس رقم پر تو زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، تو بینک زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اسی طرح انتظامی طور پہ مفتیان کرام پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو زکوٰۃ کاٹ لی، جو بہت ساری شکلوں میں بنتی ہی نہیں تھی، چلو اچھا آپ نے کاٹ لی، کاٹنے کے بعد سوال یہ ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کی وصولی کے اندر کئی شرعی احکام کی خلاف ورزی ہوئی اور پامالی ہوئی، اسی طرح اس بات کا شدید ترین قوی خطرہ موجود ہے زکوٰۃ کے مصارف اور خرچ کرنے کے اندر بھی گڑبڑ ہو، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ جا کر کے لگا دی جائے جہاں زکوٰۃ لگتی ہی نہ ہو. فرض کرو کہ اگر میں آپ سے کیا عرض کروں، کافی پہلے کی بات ہے، یہ کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے، دوسرے کوئی دور حکومت کے اندر باقاعدہ یہ سوال آیا کہ کرکٹ ٹیم پر زکوٰۃ کی رقم ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے، اور کرکٹ ٹیم بھی لاہور میں آ رہی تھی سری لنکا کی، تو پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ اور محکمے کی طرف سے یہ سوال نامہ آیا، ذرا آپ بتائیے کیا اس پر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور وہ بھی غیر مسلم حضرات پر. اسی طریقے سے بعض اوقات ثقافتی پروگرام و کلچر، ان پر زکوٰۃ کی رقم لگائی جاتا ہے، تو کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا. بھائی زکوٰۃ پاکستان کے ان غریب مسلمانوں کا شرعی حق ہے جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بیچارے نان شبینہ کے محتاج ہیں، پلوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان مستحقین کو دے دیں، اور غیر مستحق کو زکوٰۃ ویسے ہی نہیں دی جا سکتی. اس لیے مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ بینک کے بجائے خود زکوٰۃ ادا کریں. تاہم اگر کسی کی رقم بینک سے کاٹ لی گئی تو فتویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کے ذمے سے فریضہ ساقط ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون. آپ نے تفصیل کے ساتھ کئی جو کنفیوژنز تھیں ان کو دور فرما دیا. اللہ آپ کو جزا دے. خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہم رکھتے ہی اسی لیے ہیں کہ کنفیوژنز دور ہو جائیں، باتیں واضح ہو جائیں. خلا اور تنسیخ نکاح کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے ہم سب کو باتیں سمجھائیں، مفتی صاحب کے لیے بہت دعائیں ہماری کہ بالکل ایک ایک چیز واضح کر دی. اور جس طرح سپریم کورٹ نے سپورٹ کی اس حوالے سے، یہ بھی کیا شاندار بات ہے. واہ 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 واہ. یعنی ریاست کے قوانین اور شرعی قوانین، ان میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہی نا مفتی؟ بے شک، بالکل ایسے ہی. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جاہل وہ ہے جو اپنے کام سے نا واقف ہو. جاہل وہ ہے جو اپنے کام سے نا واقف ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر